اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انفاق سیریز جاری ہے، اب تک 3 پارٹ اس کے آ چکے ہیں۔ جتنے پارٹس ہیں ان سب کے لنک آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے ان لوگوں کے متعلق کہ جو اللہ کی راہ میں تو نام کے لیے خرچ کرتے ہیں، مقصد ہوتا ہے یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا، یا جس پر خرچ کر رہے ہیں اس پر وہ کچھ احسان جتلاتے ہیں، اس کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کے لیے ایک مثال پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ایسے باغ کی کہ جو عرب کے اعتبار سے بہترین باغ ہو سکتا ہے۔ عرب میں بہترین باغ کا تصور یہ ہے کہ باغ کے کنارے کنارے کھجوروں کے پیڑ لگے ہوئے ہوں تاکہ وہ باڑ کا کام کریں، اندر انگوروں کی بیلیں ہوں، اور الگ الگ مقامات پر موقع کے حساب سے کچھ قطعات خالی پڑے ہوئے ہوں کہ جن میں وہ اپنے موسم کی فصل کو اگا سکیں۔ باغ کے نیچے یا دامن میں کچھ نہریں بھی جاری ہوں کہ جس سے پانی بھی باغ کو دیا جا سکے اور یہ نہریں سرسبز اور شاداب ہونے کی ضمانت ہو جائیں باغ کے لیے۔ اب یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ تم تصور کرو، کیا تم کوئی ایسا باغ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ایک ایسا باغ ہو کہ جس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں، اور بھی طرح طرح کے پھل ہوں، اس کے دامن میں ندیاں جاری ہوں، اور جس شخص کا یہ باغ ہے یہ بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ناتواں، کہ اچانک ایسا ہو کہ ایک دن ایک بگولا آئے کہ جس کے اندر آگ ہو اور یہ باغ کو جلا دے۔ فرمایا کیا تم اس طرز عمل پر رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ قیامت میں معاملہ ایک ایسے شخص کی طرح کر دیا جائے؟ اس کو اب سمجھیے۔ فرمایا ایود، کیا چاہتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی، ان تکون، کہ ہو، لہو، اس کا، جنت، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہوں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، لہو، فیہا، لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی اس شخص کے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ یعنی باغ میں۔ فرمایا اس شخص کے لیے اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل۔ فرمایا تم کیا یہ چاہتے ہو؟ تم تصور کرو اس بات کو کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ اپنے لیے چاہتا ہو کہ اس کا ویسے تو ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اور اس کے طرح طرح کے پھل ہوں، اور اس کے نیچے سے ندیاں، نہریں جاری ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ گیا ہو اسے بڑھاپا۔ کس کو؟ وہ شخص کہ جس کا وہ باغ ہے اس کو بڑھاپا آ گیا ہے، وَلَهُ، اور اس کے ہیں ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء،
بچے ناتواں. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص بوڑھا ہے، اس کے بچے ناتواں ہیں. اگر بڑھاپے کی حالت میں اس شخص کا باغ جھلس جائے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ شخص اپنے باغ کی فصل کا سب سے زیادہ محتاج ہے، یعنی باغ پوری فصل لیے ہوئے کھڑا بھی ہو، اس شخص کو بڑھاپا بھی آ گیا ہو، ایسے میں اگر اس کا باغ جھلس گیا تو کیا اس کے پاس اتنا وقت باقی ہے اس کی زندگی کے اعتبار سے کہ یہ پھر سے ایک نیا باغ لگا لے اور پھر اس کی زندگی میں وہ پروان چڑھ جائے؟ فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ چکا ہو اسے بڑھاپا، وَلَهُ، اور اس کے ہوں ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بچے ناتواں کمزور، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن میں کوئی قوت بھی نہیں ہے. فَأَصَابَهَا، پس آئے اس پر، کس پر؟ باغ پر، اِعْصَارٌ، ایک بگولا، فیہ، اس میں ہو، نارٌ، آگ، فاحترقت، تو وہ جل جائے. یعنی ایک ایسا بگولا آیا. پرانے زمانے میں گرمیوں میں لو چلا کرتی تھی، تیز ہوائیں چلتی تھیں اور اس کے اندر اتنی گرمی ہوتی تھی، وہ لو کہلاتی تھی. اس طرح کی آگ اگر کسی باغ کو اپنے لپیٹ میں لے لے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ باغ جھلس جائے گا. فاحترقت، پس وہ جل گیا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، یا کہیے تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب یہ اپنے باغ کا سب سے زیادہ محتاج ہے اور عمر کے اعتبار سے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے یہ باغ کو نیا لگا نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، قوت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں وہ باغ کی پرورش نہیں کر سکتے، تو اس کے ہاتھ کیا لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا. اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نام کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور جن پر خرچ کر رہے ہیں، ان پر احسان جتلا رہے ہیں اور ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، جس وقت مرنے کے بعد یہ لوگ اٹھیں گے اور اپنے لیے اجر کے سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گے، اس وقت ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بظاہر جو ہم نے وہاں دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ تو کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگا ہے. تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، جو لوگوں پر تم احسان جتا رہے ہو اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہو اور جن پر تم نے خرچ کر دیا ان کو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پابند ہو جائیں، وہ تمہاری غلامی کریں، اور تم ان کو اذیت پہنچا رہے ہو، تم ان پر تانا اور دے کر کے ان کو تم پریشان کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارے کام میں لگے رہیں، تم سے کبھی باہر نہ ہو، ہر وقت تمہارا ساتھ دیں. تم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انجام ایک ایسے شخص کی طرح ہو جانے والا ہے کہ جس کے پاس ایک باغ ہے، اور باغ بھی کھجوروں کا اور انگوروں کا ہے، اور اس کے اندر تمام طرح کے پھل اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور باغ کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہیں. تو اچانک یہ دیکھا کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچا اور بچے ابھی ناتواں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایک بگولا آیا جس میں آگ تھی اور باغ جھلس گیا، باغ جل گیا. یعنی اس شخص کو اب کچھ حاصل نہیں ہوا. اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں دکھانے کے لیے، اذیت پہنچاتے ہیں لوگوں پر، لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، لوگوں کو احسان جتلاتے ہیں، یہ لوگ جب مرنے کے بعد میں اٹھیں گے جس وقت یہ اجر کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، جب یہ چاہیں گے کہ ان کو ان کے کیے ہوئے کا اجر ملے، جو پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں اس کے بدلے ان کو یہاں کچھ نہ کچھ دیا جائے، اس وقت ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو ایسا وقت آ گیا کہ اب ان کے پاس اتنا بہت بھی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے دنیا میں، اور پھر وہاں پر یہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر یہ یہاں آ کر اس کا اجر حاصل کریں. اس لیے کہ جو ایک مرتبہ وہاں جا چکا وہ تو واپس آ نہیں سکے گا. فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں، نظائر، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی تمہیں قرآن دعوت یہ دے رہا ہے کہ تم قرآن پر غور و فکر کرو. اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعوت ہے کہ تم قرآن پر تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکل جانے والا